السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوگے۔ ویلکم ٹو دا حشمت شریف ولاگ۔ آج فجر کی نماز کے بعد مجھے ایک عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی۔ میں کیا سوچ رہی تھی میں جب آپ بہت مایوسی اور مشکلات میں پڑ جاتے ہو، جب اللہ سے امید ختم ہونے لگتی ہے، جب اللہ پر اپنا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کہ مشکلات سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ سے امید ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں، اللہ میری دعا کیسے قبول کرے گا؟ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میرے پاس دعائیں ہیں۔ مجھے تو یہ بھی بولنا نہیں آتا کہ اللہ تیرے بندوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے، اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ جو میں اللہ سے کہہ نہیں پاتی وہ میرا اللہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ وہ بہت پسند کرتا ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر رکتا ہے۔ وہ ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا بچہ اپنی توتلی زبان سے بولتا ہے، وہ زبان جو اللہ اور اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری اور میری پکار کو وہ رد کر دے یا ہماری صداؤں کو نظر انداز کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوچ کے میں تھوڑی مسکرائی۔ میں یہ سوال میرے خود ہی دل میں آیا ہے کہ مایوسی میں کیا کروں، میں مشکلات سے میں کیسے پناہ مانگوں یہ چیز سے میں۔ اور پھر میرے پاس میں یہ جواب اپنے آپ ہی میرے دل میں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب ہم لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ جو جواب آتا ہے اپنے دماغ میں اور دل میں، جو جواب آتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نماز میں اتنا کانسنٹریٹ لگاؤ کہ کچھ سوال کرو تو جواب بھی اپنے پاس ہی آ جائے۔ تو یہ مجھے آج اتنا اچھا لگا یہ سوچ کے صبح صبح، تو مجھے ایسا لگا کہ نہیں، آج مجھے یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو، یہ میرے ساتھ ایسا ہوا صبح میں۔ تو کتنی پازیٹیو بات تھی یہ میرے لیے کہ جو 3 سال کا بچہ، طیب کی باتیں میں ہی سمجھ سکتی ہوں، باقی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یا تو اس کا اللہ سمجھ سکتا ہے یا میں سمجھ سکتی ہوں، ادروائز اس کے ابو کو بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا بولتا ہے، تو میں سمجھ لیتی ہوں تو میرا اللہ کیسا نہیں سمجھے گا جو میں مانگوں گی۔ پھر میرے دل میں ایک سکون سا طاری ہوا کہ نہیں، سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ پتہ ہے جب اپنے پر برا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، یہ ظلم میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں تو گن گن کے کرتے، اور جب ہم گناہوں کا تو ہمارے جو گناہ ہوتے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم انسان چاہتے کہ ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، غم تو ہم کو چھو کر ہی نہ گزرے۔ اور ہم سب یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال نامے جب تولے جائیں گے جب بھی تولے جائیں گے تو گناہ کا ہی پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر ہم ہماری زندگی میں گناہوں کا حساب لے لینا تو ہم تو چھوٹی سے چھوٹی بھی خوشی کے حقدار نہیں ہیں، لیکن ہمارا اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود ہم پر رحمتوں کی بارشیں کرتا رہتا ہے۔ دکھ تو کیا ہے، آتے اور جاتے بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب دکھ میں اللہ سے اتنے قریب ہوتے ہیں تو خوشی کے وقت پر بھی ہم اتنے قریب رہیں، دور نہ رہیں۔ خوشیوں کے وقت بھی ہمیں خوشیوں کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت بولوں گی جس میں میں اس وقت میں رک گئی تھی تھوڑا سا کہ مجھے اس کا ترجمہ دیکھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ روز میں پڑھتی ہوں جب بھی، تو وہ اسپیسیفک آیت کی طرف میں آ کے رک جاتی تھی کہ مجھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، میں سوچوں ایسا۔ تو ایک بار کیا ہوا، میں پڑھ رہی تھی تو میں بولی نہیں، مجھے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے۔
تو میرے پاس ہے نا 2 قرآن شریف ہے ماشاءاللہ. تو ایک قرآن شریف میں ترجمہ ہے جو بڑا قرآن شریف ہوتا ہے نا، میری شادی کے وقت مجھے ملا تھا. تو اور ایک میرے ہسبینڈ نے لے کے آئے تھے کہ قرآن شریف پورا نکال کے نہیں، ایک ایک پارے لے کے پڑھ لیا کرو بول کے. انہوں نے تھوڑی بڑی رائٹنگ میں جو رہتا ہے نا وہ لے کر آئے تھے، تو وہ ایک ایک سپارے میں روز پڑھتی ہوں. تو میں نے کیا کری، وہ بڑے والے قرآن شریف میں دیکھی کہ مطلب اس کا یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے. تو وہ آیت کا ترجمہ اس طرح تھا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جیسی میں نے وہ آیت کا ترجمہ سوچی، اور یہ اتنے دن سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ ٹائم پہ ہی سڈن مجھے نا ایسا ہوتا تھا کہ نہیں مجھے یہ سوچنا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور جیسی میں نے یہ دیکھی نا تو میرے آنکھ پہ نا رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ یقین جانو اس وقت میرے پہ ایک ایسا آپ کو میں اپنے الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتی کہ مجھے اس وقت کیسا فیل ہو رہا تھا. اور بس آنکھ میں آنسو بہہ جا رہے تھے اور اتنا رو رہی تھی میں. پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ذات ہے جو مجھے اتنی محبت کرتی ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس آیت میں اللہ اپنے بندے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. ایسی محبت جو تمام محبتوں سے افضل ہے، ایسی محبت جو ہر محبتوں سے پاک ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مانگ میرے بندے، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا مگر میں دیتا دیتا نہیں تھکوں گا. سبحان اللہ، میرا رب کتنا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم گمان کرو گے. ہم انسان یہ سب پڑھتے تو ہیں مگر اسے سمجھتے نہیں ہیں. تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم میرے لیے گمان کرو گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اصل میں یہ آیات سے نا میں یہ جو ترجمہ ہے نا اس سے میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. میں اس وقت بھولی ہوں. ہاں کہ مطلب ہے نا آپ دیکھیں کہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پوری فوج پڑی ہوئی تھی، تب اللہ کیسے سمندر کو 2 حصوں میں جدا کر دیا. کیوں جدا کیا؟ وہ چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیتا، لیکن ویسا نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو ٹھنڈی کیوں کر دیا؟ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پالا نا اللہ تعالیٰ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پالا. مطلب میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پوری فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر کو 2 حصوں میں جدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پالا اور پھر حضرت حاجرہ کو صحرا میں زمزم دیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا. اور پھر حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا. اگر آپ غور کریں تو ہر واقعات میں ایک چیز کامن ہے، ہر ایک چیز کامن ہے. دیکھو ہر ایک واقعات میں کہ مطلب ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا اللہ بچائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. تو یقین جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اور یہ اس کے اوپر میں جب یہ سوچی نا تو میرے کو ایسا لگا نہیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم میرے لیے گمان کرو گے. تو نا ہمیشہ نا اپنے گمان میں یقین رکھو، ایک یقین. تو اپنے آپ جو چیزیں پہلے ہوئی تھی نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں میریکل ہوا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جیسے بی بی حاجرہ کے ٹائم ہوا تھا، جیسے یونس علیہ السلام کے ٹائم ہوا تھا، ویسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا. جیسے اللہ ان کا تھا ویسا اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے.
تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیز کو کہ کبھی مایوس نہ ہونا. اگر وہ مایوس ہو جاتے اس وقت، اگر موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہوتے تو ایسا تو مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ نبی ہے اور ہم انسان ہیں. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے بول رہی ہوں، اور میں کوئی ایک ایسا میں کوئی نا آپا نہیں ہوں کہ میں اتنی ساری باتیں اپنی لینگویج میں نے جتنا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آئی ہوپ میں نے آپ کو سمجھائی ہوگی. اگر ان سوالات میں یا میرے کچھ بات کرنے میں کوئی اگر مسٹیک ہوئی ہوگی تو مجھے اپنی بہن سمجھ کے معاف کر دینا. اللہ سے تو میں معافی مانگ ہی لوں گی، پہلے تو انسان سے ہی معافی مانگ لے تو وہ بہت بڑی بات ہے. آئی ہوپ میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا مجھے، میں بھی آپ لوگوں کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں. اور اللہ حافظ. اور امید کرتی ہوں جب بھی آپ مایوسی میں ہوگے نا تو یہ برابر سوچو گے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم مجھے گمان کرو گے. تو یقین کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور یقین اللہ پہ ہمیشہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی دعا کرنا تو یقین کے ساتھ کرنا. تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.